السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا، جو کہانی میں آج آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ کہانی ہے اللہ کے عظیم پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی قرآن مجید میں سب سے خوبصورت کہانی سمجھی جاتی ہے، اور یہ کہانی قرآن مجید میں مکمل ایک ہی بار ایک ہی جگہ پر آئی ہے، اس لیے یہ کہانی سب سے زیادہ خوبصورت سمجھی جاتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی 11ویں اولاد حضرت یوسف علیہ السلام نہایت حسین و جمیل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہ صرف خوبصورتی دی تھی بلکہ علم و حلم کی دولت سے بھی نوازا تھا۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چونک گئے۔ انہوں نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ خواب معمولی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص پیغام ہے۔ انہوں نے فرمایا، بیٹا، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا کیونکہ وہ حسد کریں گے۔ شیطان انسان کا واضح دشمن ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی جو آپ سے بڑے تھے، اپنے والد کی محبت اور توجہ یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھ کر جلنے لگے۔ ایک دن انہوں نے آپس میں کہا، یوسف اور اس کا بھائی بنیامین ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ عزیز ہیں، حالانکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں۔ یقیناً ہمارا باپ واضح گمراہی میں ہے۔ پھر ایک نے کہا، یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی دور دراز ملک میں پھینک دو تاکہ والد کی توجہ صرف تم پر ہو جائے اور بعد میں تم نیک بن جانا۔ یہ منصوبہ شیطان کی طرف سے تھا۔ آخر کار انہوں نے فیصلہ کیا کہ یوسف کو کنویں میں پھینک دیا جائے۔ وہ سب اپنے باپ کے پاس آئے اور بولے، ابا جان، ہم یوسف کو کل چراگاہ میں لے جانا چاہتے ہیں تاکہ وہ بھی کھیل کود کر خوش ہو جائے۔ حضرت یعقوب نے فرمایا، مجھے یہ خوف ہے کہ تم غافل ہو جاؤ گے اور اسے بھیڑیا کھا جائے گا۔ انہوں نے کہا، اگر بھیڑیا اسے کھا جائے جبکہ ہم اتنی بڑی جماعت ہوں تو پھر ہم واقعی ناکارہ ہوں گے۔ آخر کار حضرت یعقوب علیہ السلام راضی ہو گئے۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا اور جب وہ ایک ویران جگہ پر پہنچے تو انہیں زبردستی ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ پھر انہوں نے گھر واپس جا کر اپنے کپڑوں پر جھوٹا خون لگا کر کہا، ابا جان، ہم دوڑنے میں لگے تھے اور یوسف کو ہم نے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا، اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات گھڑ لی ہے، صبر ہی بہتر ہے اور اللہ سے مدد مانگی جائے اس پر جو تم بیان کرتے ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کی تاریکی میں اکیلے رہ گئے۔ ان کے چہرے پر غم نہیں بلکہ سکون تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ کچھ دیر بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ ایک شخص نے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے بالٹی لٹکائی۔ جب اس نے بالٹی کھینچی تو اس میں یوسف علیہ السلام تھے۔ وہ بول اٹھا، واہ،
یہ تو خوبصورت لڑکا ہے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا تاکہ غلام بنا کر بیچ دیں۔ وہ انہیں مصر لے گئے اور چند درہموں کے بیچ دیا۔ دنیا کی خریداروں کے لیے وہ ایک غلام تھے، مگر اللہ کے نزدیک ایک نبی بننے والے تھے۔ مصر میں ایک بڑے عہدیدار عزیز مصر نے انہیں خرید لیا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا، اس لڑکے کو عزت کے ساتھ رکھو، ہو سکتا ہے یہ ہمارے کام آئے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ یوں یوسف علیہ السلام کو قافلے کی تاریکی سے نکال کر محل کی روشنی میں لایا گیا۔ لیکن اللہ اپنے ہر بندے کو آزماتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے لیے یہ اصل آزمائش کی شروعات تھی۔ یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو اللہ نے انہیں علم و حکمت عطا کی۔ ان کے چہرے کی روشنی دیکھ کر ہر شخص حیران رہ جاتا، مگر عزیز مصر کی بیوی زلیخا ان کے حسن و پاکیزگی سے بے حد متاثر ہو گئی۔ ایک دن اس نے تمام دروازے بند کر دیے اور کہا، آؤ یوسف۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی پناہ، میرے رب نے مجھے عزت دی ہے، میں ظلم نہیں کروں گا۔ بے شک ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑے۔ زلیخا نے ان کا کرتا پیچھے سے پھاڑ دیا۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور زلیخا کا شوہر عزیز مصر سامنے آ گیا۔ زلیخا نے فوراً الزام لگایا، جو شخص میری عزت پر ہاتھ ڈالے اس کی سزا قید ہے یا سخت عذاب۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہی مجھ پر زور ڈال رہی تھی۔ گھر کے ایک گواہ نے کہا، اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو وہ جھوٹا ہے، اور اگر پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے۔ دیکھا گیا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ سچائی ظاہر ہو گئی۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا، یوسف سے درگزر کرو اور تم اپنے گناہ کی معافی مانگو، کیونکہ تم خطا کاروں میں سے ہو۔ لیکن یہ بات مصر کی عورتوں میں مشہور ہو گئی۔ انہوں نے زلیخا کا مذاق اڑایا۔ چنانچہ زلیخا نے انہیں دعوت دی، اور جب یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بلایا تو عورتوں نے حیرت سے چھریاں کاٹتے کاٹتے اپنے ہاتھ زخمی کر دیے اور بول اٹھی، اللہ کی پناہ، یہ تو بشر نہیں، کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ زلیخا نے کہا، یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم میرا مذاق اڑاتی تھی۔ میں نے اسے بہکانے کی کوشش کی تھی، مگر یہ باز رہا۔ اگر یہ اب بھی میری بات نہ مانے گا تو قید خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، قید مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں۔ اگر تو نے مجھ سے ان کا مکر دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا گیا۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے دل میں کوئی پریشانی اور غم نہیں تھا۔ ان کے دل میں اطمینان تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام قید خانے میں ڈال دیے گئے، لیکن جہاں بھی وہ رہتے وہاں نور، سکون اور خیر پھیل جاتی۔ قید خانے کے قیدی
ان کے اخلاق، نرم گفتگو اور عبادت دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ دو قیدی خاص طور پر ان کے قریب ہو گئے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی، شراب پلانے والا تھا، اور دوسرا نان بائی یعنی روٹی پکانے والا۔ ایک دن دونوں نے خواب دیکھا۔ نان بائی نے کہا، میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں جنہیں پرندے کھا رہے ہیں۔ ساقی نے کہا، میں نے دیکھا کہ بے شک میں شراب نچوڑ کر بادشاہ کو دے رہا ہوں۔ دونوں نے کہا، یوسف ہمیں بتاؤ یہ خواب کیا مطلب رکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ تم نیک آدمی ہو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، تمہارے کھانے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ میرا علم ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ میں ان لوگوں کے دین کو نہیں مانتا جو اللہ سے انکار کرتے ہیں، بلکہ میں اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین پر ہوں۔ پھر انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی، اے میرے قید کے ساتھی، تم میں سے ایک بادشاہ کو شراب پلائے گا اور دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کے سر سے کھائیں گے۔ اور یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے کہا جو بچنے والا تھا، جب تم بادشاہ کے پاس جاؤ تو میرا ذکر کرنا کہ میں بے قصور یہاں قید میں ہوں۔ لیکن شیطان نے اسے بھلا دیا کہ وہ یوسف کا ذکر بادشاہ سے کرے، لہذا یوسف علیہ السلام کئی سال قید خانے میں ہی رہے۔ چنانچہ ایک دن بادشاہ نے خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی کمزور گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 خشک۔ بادشاہ نے کہا، اے درباریوں، اگر تم خوابوں کی تعبیر جانتے ہو تو مجھے اس خواب کی حقیقت بتاؤ۔ درباری بولے، یہ تو پریشان خواب ہیں، ہم ایسی چیزوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ اسی وقت وہ ساقی یاد کر بیٹھا جو قید سے رہا ہوا تھا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، ایک شخص قید خانے میں ہے جو خوابوں کی تعبیر صحیح بتاتا ہے، مجھے قید خانے بھیج دو، میں اس سے معلوم کر کے آتا ہوں۔ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہا، اے یوسف، اے سچے شخص، بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، 7 دبلی گائیں 7 موٹی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 خشک بالیاں 7 ہری بالیوں کے ساتھ ہیں۔ مجھے اس کی تعبیر بتا دو تاکہ میں لوگوں کے پاس لوٹ جاؤں، شاید وہ جان لیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تم 7 سال مسلسل کھیتی کرو گے، جو کچھ کاٹو اسے بالوں میں ہی رہنے دو، سوائے تھوڑا سا جو تم کھاؤ۔ پھر اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے جو تمہارے لیے جمع کیا ہوا سب کھا جائیں گے، سوائے تھوڑے سے جو تم محفوظ رکھو گے۔ پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی اور لوگ رس نچوڑیں گے۔ جب بادشاہ نے یہ تعبیر سنی تو حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ مگر یوسف علیہ السلام نے قید سے نکلنے سے پہلے کہا، میں قید سے نہیں نکلوں گا جب تک میرا معاملہ صاف نہ ہو جائے۔ اور وہ عورتیں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے ان سے بادشاہ پوچھے کہ ان کا کیا معاملہ تھا۔ بادشاہ نے عورتوں کو بلایا اور پوچھا، جب تم نے یوسف کو بہکانے کی کوشش کی تو کیا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا، اللہ کی پناہ، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ زلیخا بول اٹھی، اب سچ ظاہر ہو گیا ہے، میں نے ہی اسے بہکانے کی کوشش کی تھی۔
وہ بالکل سچا ہے۔ بادشاہ نے کہا، یوسف کو میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنا مقرب بنا لوں گا۔ جب یوسف علیہ السلام بادشاہ کے سامنے آئے تو بادشاہ نے کہا، آج سے تم ہمارے دربار میں عزت والے اور امانت دار ہو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دو، کیونکہ میں حفاظت کرنے والا اور علم والا ہوں۔ یوں قید خانے سے نکل کر یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر خزانہ بن گئے اور اللہ نے انہیں عزت و عظمت سے نوازا۔ چنانچہ اب یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر خزانہ بن چکے تھے۔ جب قحط کے سال آئے تو ارد گرد کے ملکوں سے لوگ اناج لینے مصر آنے لگے۔ انہی میں یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے، مگر وہ نہ پہچان سکے کہ یہ وہی یوسف ہیں جنہیں وہ کبھی کنویں میں پھینک کر آئے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، مگر خود پہچان ظاہر نہ کی۔ انہوں نے ان سے نرمی سے بات کی اور کہا، تم اگلی بار اپنے سب سے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لانا۔ اگر اسے ساتھ نہ لائے تو تمہیں مزید غلہ نہیں ملے گا۔ بھائیوں نے کہا، ہم اپنے والد کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے اور ضرور اسے لے آئیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں سے کہا کہ ان کے سامان میں چپکے سے ان کی رقم واپس رکھ دو، تاکہ جب وہ واپس جائیں تو دیکھیں کہ ان کی رقم بھی انہیں واپس مل گئی ہے، شاید وہ دوبارہ آنے پر راضی ہو جائیں۔ جب وہ واپس اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہا، ابا جان، ہم سے غلہ روک دیا گیا ہے، لہٰذا ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دو تاکہ ہم غلہ لے آئیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کیسے کر لوں جیسے پہلے یوسف کے معاملے میں کیا تھا؟ اللہ ہی بہترین نگہبان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ لیکن جب انہوں نے سامان کھولا تو اپنی رقم پائی، تب انہوں نے کہا، ابا جان، دیکھیے، یہ ہماری رقم بھی واپس کر دی گئی ہے، اب ہمیں بنیامین کے ساتھ بھیج دیجیے۔ آخر کار یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی، مگر ساتھ نصیحت کی، میرے بیٹو، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے جانا۔ میں تمہیں اللہ کے فیصلے سے نہیں بچا سکتا، فیصلہ تو صرف اللہ کا ہی چلتا ہے۔ جب وہ دوبارہ مصر پہنچے، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس جگہ دی اور آہستہ سے کہا، میں تیرا بھائی یوسف ہوں، غم نہ کر، جو کچھ انہوں نے تیرے ساتھ کیا، اللہ نے ہمیں ان سب پر غالب کر دیا ہے۔ چنانچہ جب وہ جانے لگے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے تھیلے میں بادشاہ کا جام رکھ دیا۔ پھر اعلان کیا گیا، اے قافلے والو، تم چور ہو۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، ہم زمین میں فساد کرنے نہیں آئے۔ چنانچہ تلاشی لی گئی اور جام بنیامین کے تھیلے سے نکلا۔ بھائی حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا، اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بات دل میں رکھی اور ظاہر نہ کی۔ انہوں نے کہا، تمہارا حال بہت برا ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے جو تم کہہ رہے ہو۔ پھر یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ باقی بھائی روتے ہوئے اپنے والد کے پاس واپس آئے اور کہا، ابا جان، آپ کا بیٹا چوری میں پکڑا گیا۔ ہم نے وہی کہا جو ہم نے دیکھا۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ تمہارے نفس نے کوئی بات دوبارہ گڑھ لی ہے، لہٰذا میں صبر جمیل اختیار کرتا ہوں، شاید اللہ ان سب کو میرے پاس واپس لے آئے، وہی سب سے زیادہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
انہوں نے یوسف علیہ السلام کے فراق میں اپنی آنکھوں سے اتنا رویا کہ آنکھیں سفید ہو گئی، جدائی میں اتنے روئے۔ انہوں نے کہا، میں اپنی پریشانی اور غم صرف اللہ سے بیان کرتا ہوں، اور اللہ سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کچھ وقت گزرا، پھر جب قافلہ تیسری بار مصر آیا، یوسف علیہ السلام سے التجا کی، اے عزیز مصر، ہم تکلیف میں ہیں، ہم غلہ کم دے پائیں گے، مگر ہمیں خیرات دے دو، اللہ خیرات دینے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہیں یاد ہے جب تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا تھا جب کہ تم نادان تھے؟ وہ چونک گئے، کہنے لگے، کیا تم یوسف ہو؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا، جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے، اللہ نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ وہ بولے، اللہ کی قسم، یقیناً اللہ نے تمہیں ہم پر فضیلت دی ہے، اور ہم واقعی خطا کار تھے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر انہوں نے کہا، یہ میرا کرتا لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، تاکہ ان کی بینائی لوٹ آئے گی، اور اپنے سب گھر والوں کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ چنانچہ جب قافلہ روانہ ہوا، یوسف علیہ السلام نے دور سے کہا، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے بوڑھا نہ سمجھو تو کہوں کہ وہ زندہ ہے۔ چنانچہ جب قافلہ پہنچا اور کرتا ان کے چہرے پر ڈالا گیا تو ان کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ انہوں نے کہا، کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں اللہ سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ پھر وہ سب مصر آئے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا، اور سب نے ادب سے ان کے سامنے سجدہ تعظیمی کیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے ابا جان، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو میرے رب نے سچ کر دکھائی۔ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ سب کو دیہات سے لا کر یہاں شہر میں جمع کر دیا۔ بے شک میرا رب جو چاہے بہترین طریقے سے کرتا ہے، یقیناً وہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت دی اور خوابوں کی تعبیر سکھائی۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی میرا کارساز ہے، میری موت اسلام پر کرنا، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔